سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے جو میں نے سوال کیا اس کا جواب سنا ہے۔ آپ اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں اور کرینے لے کر، جتھے لے کر؟ ظاہر ہے لوگ تو آئیں گے، اگر اجازت نہیں ملتی تو یہی کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے جب کوئی شخص ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، جو بزدل ہوتا ہے نا، جو ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، جو میرٹ پہ نہیں ہوتا، جو چور ہوتا ہے، جو اچکا ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ ڈر کے کھیلتا ہے۔ 25 مئی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک مارچ کریں گے، لانگ مارچ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، اور جس پہ جے یو آئی والے بیچارے تھوڑے سے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، نالاں بھی ہیں، کہ ان لوگوں نے ہمیشہ جے یو آئی کی طاقت پہ یہ آتے تھے سٹیج پہ۔ ان کے ٹوٹل، ان کے پورے جلسے میں 15 بندے ہوتے تھے، باقی سارے جے یو آئی کے ہوتے تھے۔ یہ لوگ آتے تھے جے یو آئی کے بیسس پہ۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم لوگوں نے 25 مئی کو نکلنا ہے، انہوں نے 22 مئی سے جو حرکتیں شروع کی تھی، کیا وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی حرکتیں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ کیا ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے کٹ آف کرنا، کیا وہ ملک کے لیے اچھی بات تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ سے، چاہے ان کی تقریریں آج کی کیوں نہ ہو کہ پنجاب کو ہم یہ کریں گے، انہوں نے ہمیشہ پنجاب کو الگ سمجھا ہے۔ کہ کے پی کو تو انہوں نے ہمیشہ دشمن سمجھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف، انہوں نے، میں تو برملا کہتا ہوں کہ انہوں نے علی کلی خان کو ہٹا کے انہوں نے ایک اور بندے کو، انہوں نے ہمیشہ پٹھانوں کے ساتھ نفرت کی ہے۔ یہ ان کی فیملی نے، شریفوں کی فیملی نے پٹھانوں سے ہمیشہ نفرت کی ہے، اسی وجہ سے یہ ہمیشہ پٹھانوں کے خلاف رہے۔ انہوں نے کے پی کے اور پنجاب کے درمیان میں خندق کھود دی ہے، انہوں نے کے پی کے لوگوں کو پنجاب میں آنے سے روکا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پٹھان جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات سن لے۔ ان کو کس نے کہا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ آ کے شر پسندی کریں گے؟ ان کو وہی نازل ہوئی ہے، ان کو کس نے کہا ہے؟ ہم لوگوں نے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ شر پسند ہو، فلانا ہو، آپ کو کون کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہ دو؟ مجھے ایک بات بتائیں، تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان نے، ان لوگوں نے کیا ان سے پوچھا؟ جے یو آئی نے جب جلسہ کیا تھا ان سے پوچھا؟ جب جماعت اسلامی نے جلسہ کیا ان سے پوچھا؟ جب اس پہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا، یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف؟ ٹھیک ہے، آپ کا سٹانس سے اوپر سامنے آ گیا ہے پروگرام میں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس معاملے کا حل کیا ہونا چاہیے۔ آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بنیادی سوال ہم ناظرین کے لیے یہ چھوڑ کر گئے تھے کہ کیا حکومت تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے دے گی یا نہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب، جلسہ کرنا یا نہ کرنے دینا، یہ دونوں چیزیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر فریقین کا سٹانس ہونا چاہیے؟ فریقین کو یہ معاملہ کس طرح حل کرنا چاہیے؟ یہ بات تو بہت زیادہ واضح ہے کہ جلسے کا حق ان کو ہے، البتہ جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی آدمی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اگر قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا تو ہمیں قانون کو اپنا راستہ بنائے گا۔ ظاہر آئین ہے، کوئی ادھر باندھ باندھ کی بولیاں تو ہے نہیں، انتشار کو تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم انتشار نہیں پیدا کریں گے، تو مجھے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں اور پرامن جلسہ ہو جائے، اس میں حکومت کے لیے کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمایوں محمد صاحب، کیا ضمانت، کس طرح ضمانت یہ دی جائے گی؟ کس طرح کہا یہ جائے گا کہ پرامن جلسہ ہوگا جس کا آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہوگا، کیسے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں نیتوں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، سمپل سی بات یہ ہے، آپ کہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی آپ کو اجازت ہے جلسہ کرنے کی، جیسے ہم نے سوابی میں کیا ویسے یہاں پہ آگے کر لیں گے، لوگ آئیں گے، جلسہ کریں گے، چلے جائیں گے، اینڈ دیٹس آل۔ آج سے پہلے پاکستان میں کم از کم پچھلے 10-15 سال میں جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، سب سے زیادہ بڑے اور زیادہ جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے کوئی نہیں۔ یہ جو پچھلے 1-1.5-2 سال میں ہوا ہے نا، اس کو آپ پس پردہ اس لیے ڈالے کہ آپ یہ
یہ دیکھیں کہ اگر میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ میرے سامنے روڑے اٹکا رہے ہیں, آپ میرے سامنے کنٹینرز رکھ رہے ہیں, آپ میرے سامنے خندق کھوج رہے ہیں, آپ میرے اوپر شیل پھینک رہے ہیں اس کے, تو آپ مجھے بات بتائیں ایز این عوام یا جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو جا رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک نارمل ریئیکشن کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ وہ آگے سے پتھراؤ کرتے ہیں, وہ پتھراؤ کرتے ہیں یا آگے سے اور زیادہ کریں گے. یہ چیز غلط ہوتی ہے. اگر آپ سمپل کہہ دیں کہ آؤ جلسہ کرو, آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا, آپ کو سب سے بڑا پرامن جلسہ کو بھی دیکھنے مل جائے گا, پرووائڈڈ آپ کے اندر دماغی کے اندر شیطان نہ بیٹھا ہو. اور شیطان اور پی ایم ایل این یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک طرف دیکھو تو شیطان, دوسری طرف دیکھو تو پی ایم ایل این لکھا ہوا آتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہیں اور دیٹ از وائی یہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے. ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا جلسہ ہوگا, یہ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ 10 بندے جمع نہیں کر سکتے. یہ آنیسٹلی بات ہے, 10 بندے جمع نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے گراؤنڈ میں کوئی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے. تبھی تو یہ ہمایوں محمد صاحب, ان کے بھی نونلی کے بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں, یقیناً تحریک انصاف کے بھی بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں. ہاں, وہاں جا کے جب آپ کے رپورٹرز جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس جلسے ہم آئے, کس کے جلسے میں آئے ہیں. جب آپ ہی کے رپورٹر جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے. 500,000 بندہ آگے جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا اپنا ہوگا, ضرور ہوگا. پیچھے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہ لوگ صرف اور صرف پیسے پہ, نان پہ, قیمے والے نان اور فلانی چیزیں اور یہ چیزیں, اس کے علاوہ پیسے دے کر لے کر آتے ہیں. ان کے وہ جو نہ جوش ہے نہ جذبہ ہے, جن کو آپ رشوت دے کے لے کر آ رہے ہوں گے, ان میں کہاں سے جوش اور جذبہ ہوگا؟ یہ تو سارے لوگوں کو پیسے دے کر, ان کی ساری زندگی محنت ساری چیزیں یہی ہے. ان کو اصل مسئلہ عمران خان سے یہ ہے کہ عمران خان نے آ کے ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ روک دیا ہے. یہ وہ کمائی کا ذریعہ جس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ ہاں یہ ہمارے وسائل ہیں جس سے ہم لوگ کماتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو بار بار یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں نا, پچھلے دنوں اس کے بارے میں ایک اور بات بھی آئی تھی کہ اس کا کچھ پیسہ جو تھا نا وہ لنڈن میں گیا ہے اور پروبلی کسی ایسے شخص کے جو ان سے ریلیٹڈ ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی گیا ہے. دیٹ از ون آف دا ریزنز. بہت ساری چیزیں اس پہ کوشچن مارک آ رہی ہے. اور یہ جو 35 ان کا جو ان لوگوں نے بلوایا ہوا تھا نا, کیا کہہ سکتے ہیں اسے, گواہ, ٹھیک ہے گواہ نے جو کہ بتایا, ہمایوں محمد صاحب جا کے دیکھیں کہ کیا کچھ نون لیگ کا اس کے اوپر رد عمل جان لیتے ہیں. علی گوہر صاحب, اگر اسی طرح کنفرنٹریشن رہتی ہے تو پھر آگے راستہ تو نہیں نکلے گا, وے فارورڈ تو نہیں ہوگا کوئی. علی گوہر صاحب, لائن کٹ کی. علی گوہر صاحب, یقینی طور پر ہمیں جو ہے وہ سن نہیں سکتے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کے سامنے یہی پٹ کروں گا کہ اگر اسی طرح کنفرنٹریشن ہوتی رہی تو وے فارورڈ تو نہیں نکلے گا, اسی طرح لڑائی جھگڑا رہے گا. معاشی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سیاسی استحکام کے ساتھ یا سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ, تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں, آپ بالکل صحیح کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ رہیں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. میرا یہ خیال ہے, میں جیسے کفایت صاحب نے کہا ہے, میرا یہ خیال ہے اگر یہ جو حکومت ہے, ویسے تو مطلب I've got reservations as a حکومت کہنے کے, لیکن چونکہ ان کے پاس اس وقت ہے, اگر یہ حکومت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے, ان کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. ان کو پاکستان تحریک انصاف بالکل اپنے, اگر انہوں نے کوئی سیکیورٹی رکھنی ضرور رکھے. اگر کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے میں کبھی اس کے حق میں نہیں بولوں گا, علی گوہر صاحب, لیکن ان کو اجازت کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے, جلسہ ہونا چاہیے. آپ ان کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں اگر وہ ضمانت دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے اس پر جو اسلام آباد کی انتظامیہ غور کرے گی کہ یہ کیا گارنٹی دیتے. سپریم کورٹ میں گارنٹی دے کے تو یہ پھر گئے تھے. دیکھیں, یہ ایکچولی ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اور بہروپیے لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے غلط اسیسمنٹ کروا کے وہ پنکی پیرنی کے ذریعے جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کی جولریز جو تھیں اور وہ چیزیں لے گئے اور جیلی رسیدیں دکھائیں.
یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے نام کے اوپر اربوں روپے مطلب ہے کہ وہ خرد برد کیے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سکینڈلز ان کے سامنے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھرنے دیے اور دھرنوں کے بعد چائنا کا جو صدر تھا آپ نے دیکھا کہ اس کا جو وزٹ ہے وہ 1 سال اس وقت ڈیلے ہو گیا تھا جب انہوں نے یہ کاروائیاں کی. یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائیں اور پھر ان کی پارٹی کو بھی بین کیا. ان کے ہاتھی کی طرح کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہیں. اور یہ پاکستان میں ایک طرف کرپشن کرتے ہیں, دوسری طرف پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے علاوہ ہر سیاسی پارٹی کو چور چور کہتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ وہ چور خود بھی کہے کہ چور چور, مطلب ایک طرف اتو کھاپ پائی جاؤ اور وچو وچو چوری کیتی جاؤ. تو یہ پنجابی کی اسی آپ کہاوت سب کے شرکا مستحق کا ہے. جواب سامنے آ گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک دن کے بعد کیا ہے, حکومت تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے دیتی ہے یا نہیں, یہ ایک دن کے بعد دیکھا جائے گا. اپنے میزبان اطہر عدیل کو پروگرام کل تک سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.